بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی چشتی بخاری المعروف امان اللہ نورانی کی جانب سے محدث دکن ابو الحسنات حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب علاج السالکین کا سلسلہ وار درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج اس کی یہ تیسری نشست ہے، جس میں آج کا ہمارا عنوان ہے دل کے بیمار کے لیے چند کام کی باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے بیمار کے لیے چند کام کی باتیں۔ اے دل کے بیماروں، کیفیات اور احوال جو اختیار سے خارج ہیں، باہر ہیں، گو محمود ہے یعنی پسندیدہ ہے، مگر مقصود نہیں۔ ہرگز نہ ان کے حصول کی فکر میں رہنا، نہ ان کے حاصل نہ ہونے سے مغموم ہونا، یعنی اگر ان کے حاصل کرنے کی فکر میں بھی نہیں رہنا ہے، اور اگر وہ حاصل نہ ہو تو کوئی غمزدہ بھی نہیں ہونا ہے۔ ایک شعر ہے کہ فراق و وصل چے باشد رضائے دوست طلب، یعنی فراق اور وصل سے کیا فائدہ، دوست راضی ہو، خوش ہو، یہ طلب کرنا چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی بات خلاف مزاج پیش آئے تو صبر اور تحمل کیا کرو، جلدی سے کچھ کہنے سننے مت لگو، خاص کر غصے کی حالت میں بہت سنبھلا کرو، جہاں تک ممکن ہو ذاکرین کی جماعت میں شامل اور داخل رہو، اس سے نور اور عزم اور شوق سب میں قوت ہوتی ہے۔ دنیاوی تعلقات مت بڑھاؤ، حتی الامکان، یعنی جہاں تک ہو سکے خلوت میں رہو، تنہائی میں رہو، بدون ضرورت یعنی بغیر ضرورت اور مصلحت لوگوں سے زیادہ مت ملو، اور جب ملنا ہو خوش خلقی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور بعد رفع ضرورت جلد ہی ان سے جدا ہو جاؤ، یعنی جیسے ہی کام پورا ہو جائے ان سے الگ ہو جاؤ۔ بالخصوص یعنی خاص طور پر شناسا دنیا داروں سے بہت بچو، یا اہل اللہ کی صحبت ڈھونڈو، یا عوام میں ناشنا یعنی ایک طریقے سے ناشنا جیسے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ناشنا لوگوں سے کیسا ملتے ہیں ویسا ملو، ان سے ضرر کم پہنچتا ہے، یعنی اگر اس طریقے سے ملو گے تو نقصان کم پہنچے گا۔ اگر قلب پر کچھ احوال یا علوم وارد ہوں، سامنے آئے تو شیخ سے اطلاع کرو، شیخ کو بتاؤ، بجز شیخ کے کسی پر ظاہر مت کرو، سخن پروری کبھی مت کرو، بلکہ جب تم کو اپنی غلطی ثابت ہو جائے، یعنی اپنی بات پر کبھی نہ ڈٹے رہو، جب تم کو اپنی غلطی ثابت ہو جائے فوراً اقرار کر لو۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد رکھو، اسی سے التجا اور استقامت کی درخواست کیا کرو۔ ہدایت، ایک رہنمائی کی بات بتا رہے ہیں کہ حرارت غریزی جب کم ہو جاتی ہے تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جانا لازمی ہے۔ دل کی حرارت غریزی محبت الہی ہے۔ اے دل کے بیماروں، تمہارے دل کی حرارت غریزی بہت کم بلکہ معدوم ہو گئی ہے، ایک طریقے سے نہیں ہے، اسی وجہ سے طرح طرح کے دل کے بیماریاں پیدا ہو گئے ہیں۔ اٹھو، محبت الہی پیدا کرو تاکہ دل کی حرارت غریزی اپنے حال پر آ جائے۔ یہ 5 جز کا نسخہ لو، اس کو استعمال کرتے رہو، آہستہ آہستہ محبت الہی کی حرارت غریزی حاصل ہو جائے گی۔ خالص توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، خدا تعالیٰ کے احکام کی پوری تابعداری کیا کیجیے، اس لیے کہ جس کا کہا مانتے ہیں اس سے ضرور محبت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔ پختہ نیت کر لیجیے، جیسے بھی ہو خدا تعالیٰ کی محبت ضرور حاصل کرنی چاہیے، وقت بے وقت دعا کرتے رہیے، یعنی ہر وقت دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے۔ روزانہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو، اور اس کے کمال کی صفتوں کو یاد کیا کرو۔
محسن سے محبت ہونا لازمی ہے، ایسا ہی اہل کمال سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں کہ خدا کے دوستوں سے علاقہ پیدا کرو، یعنی خدا کے دوستوں سے تعلق پیدا کرو۔ آم تخمی دیر میں بار لاتا ہے، یعنی اگر آپ نے آم کا بیج ڈالا ہے تو دیر میں اس کے پھل آتے ہیں، اور پیوندی بہت جلدی، ایسا ہی خدا کے دوستوں کا تعلق بہت جلد خدا کی محبت کا ثمرہ لاتا ہے۔ اگر خدا کے دوست نہ ملے تو ان کی تلاش میں رہو۔ وہ ملے تک جامع شریعت اور طریقت اولیاء اللہ کے سوانح، یعنی ان کے حالات اور ان کی نصیحتیں دیکھا یا سنا کرو، یہ ان کی صحبت کا بدل ہوگا۔ جب ایسے حضرات میسر آ جائیں تو ان کی مجلسوں میں جاؤ، اگر ان کے پاس جانا دشوار ہو تو ان سے خط و کتابت جاری رکھو، ان کے پاس دنیا کے جھگڑے مت لے جاؤ، نہ ان سے دنیا ملنے کی نیت سے ملو بلکہ خدا کی محبت ہونے کی نیت سے ملو۔ خدا کا راستہ دریافت کرو، باطنی بیماریوں کا علاج کراؤ، روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو۔ زیادہ فرصت نہ ملے تو تھوڑی دیر ہی صحیح مگر بلا ناغہ ذکر ضرور کیا کرو، لیکن ذکر اس نیت سے کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ اکثر لوگ مختلف الگ الگ نیتوں سے ذکر کیا کرتے ہیں، اس لیے نفع نہیں ہوتا۔ ایک اور ہدایت بتلا رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معجون کبیر ہے، اس میں کل ادویہ کے اجزاء شامل ہے، کل دواؤں کے اجزاء حصے اس میں شامل ہے، ہر مریض کے مزاج کے موافق ہے، اور تمام امراض یعنی تمام بیماریوں کے لیے نافع اور مفید ہے، یعنی فائدہ مند ہے۔ یہ ایسے معجون ہیں کہ اس کے مثل دوسری معجون تیار کرنے سے، یعنی اس جیسا دوسرا معجون بنائیں گے تو تمام معالج عاجز ہو گئے ہیں۔ اس کی جیسا دوسرا معجون کرنے سے تمام علاج کرنے والے عاجز ہو گئے ہیں، اور اطباء روحانی علاج کرنے والوں کی عقلیں اس کی شکل میں گم ہیں۔ یہ وہ معجون ہے کہ جس کو طبیب الہی نے ترتیب دیا ہے، خود خداوند کریم نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اے دل کے بیمار، اس سے بہتر کوئی دوا نہیں، جس قدر تو اس کو زیادہ استعمال کرے گا طرح طرح کے فائدے پائے گا۔ دل کی بیماریوں کا تفصیلی علاج: مرض عصیاں یعنی نافرمانی خدائے تعالی، اللہ کی نافرمانی۔ تشخیص مرض کو پہچاننا، یہ مرض نہایت خبیث اور ناپاک ہے۔ جب یہ موذی مرض کا مادہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے، تب دل کو اس سے وہی نقصان پہنچتا ہے جو جسم کو جنون کے یعنی پاگل پن کے مرض سے پہنچتا ہے۔ یعنی جس وقت مجنون پر، پاگل پر جنون کا غلبہ ہو، پاگل پن کا غلبہ ہوتا ہے، تو شرم و حیا کی اس کو کچھ خبر نہیں رہتی، اور نہ اچھے برے میں تمیز کرتا ہے، کپڑے پھاڑ کر برہنہ پھرتا ہے، ننگا گھومتا ہے، اور نجاستوں وغیرہ سے نہیں بچتا ہے۔ یہی حال اس دل کا ہوتا ہے جو فسق و عصیاں کے مرض میں گرفتار ہے، ننگ و ناموس کو بالائے طاق رکھ کر، ہر چیز کو پیچھے رکھ کر نفسانی خواہش کے پیچھے دیوانہ وار پھرتا ہے، عیبوں کو ہنر سمجھتا ہے، جس باعث آخر کو یعنی جس کی وجہ سے جو ہے آخری میں اس کو ذلت اور خواری کی موت نصیب ہوتی ہے، ذلت اور رسوائی کی موت اس کو ہوتی ہے۔ یہ مرض جو ہے دل میں گھس کر نیت اور دل کو خراب کر دیتا ہے، اور علاج کو بہت کم قبول کرتا ہے۔ اللہ کے احکام کی اتباع یعنی پیروی سے اس کو بالکل روک دیتا ہے۔ شہوت کی حرارت دل میں اسی مرض سے پیدا ہوتی ہے، جس کا ہیجان یعنی بھڑکنا دل کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ ایسا مریض، ایسا بیمار خدا تعالیٰ سے منہ موڑ کر خدا کے دشمن شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ اس میں اور خدا میں دن بدن دوری بڑھتی جاتی ہے۔ گناہ کا زہریلا اثر اس مریض کے دل پر ہوتے جاتا ہے، مگر افسوس اس کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ آخر میں یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے، عقل اور سلامت فطرت اس سے بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ اسباب مرض، بیماری کی وجوہات: یہ مرض جو ہے تقویٰ اور حیا کی کمی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی پرہیزگاری
قوانین صحت کا اصل اصول ہے۔ صحت کے قانون کی اصل اصول جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ جب پرہیزگاری پر احتیاط کے ساتھ قیام نہیں ہوتا، یعنی نہیں ٹھہر پاتا، تب یہ مرض پیدا ہوتا ہے، اور خواہشات نفسانی کا غلبہ اس مرض کو تقویت پہنچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ ابتدا اس کی شیطانی وسوسوں سے ہوتی ہے۔ اس مرض کا اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ مریض اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، جب ہی تو عصیاں اور نافرمانی خدا میں مبتلا ہے، خدا کی نافرمانی میں گھرا ہوا ہے۔ علاج مرض یعنی اس بیماری کا علاج کیا ہے، تو بتلا رہے ہیں محدث دکن علیہ رحمہ کہ علاج اس بیماری کا، اس مرض کا یہ ہے کہ خواہش نفسانی کی مخالفت کی جائے اور گناہ پر شرمندگی اور ندامت حاصل ہو۔ اس تدبیر سے یہ مرض دفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اگر یہ مرض سخت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ مراقبہ موت کے سہل سے خلط سوداوی کا اخراج کرے، یعنی جو فاسد مادے ہیں اس کو باہر کرے، اور ذکر الہی کے معجون مقوی سے معجون مقوی سے، تقویت دینے والے معجون سے قلب کے اعضاء دماغی کو قوت پہنچائے، اور عبادت الہی کے باغ میں تفریح کے واسطے سیر کرائے، تاکہ صحت کلی یعنی مکمل صحت نصیب ہو۔ اسباب مرض میں معلوم ہو گیا، بیماری کی وجوہات میں یہ پتہ چل گیا کہ خدا کو بھولنے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے، خدا کو بھولنے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ طبی قاعدہ ہے العلاج بالضد، تو مرض حرارت سے ہو تو علاج برودت سے کیا جاتا ہے، مطلب جو علاج ہوتا ہے وہ اپوزٹ چیز سے کیا جاتا ہے۔ جیسے حرارت یعنی گرمی کی وجہ سے مرض پیدا ہوا ہے تو پھر اب ٹھنڈک والی چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ برودت سے ہو یعنی اگر مرض ٹھنڈک سے ہوا ہے تو حرارت سے علاج کیا جاتا ہے، گرم چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی علاج بالضد ہونا چاہیے، اور یعنی بھولنے سے بیماری پیدا ہوئی تو اب اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور نسیاں کی ضد، بھولنے کی ضد ذکر ہے، تو معصیت کا علاج ذکر الہی ہوا، یا گناہ کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی نافرمانی کا علاج اللہ کا ذکر، یا یوں کہیے کہ ہر مرض کا علاج رفع سبب سے ہوتا ہے، اس وجہ کو دور کرنے سے ہوتا ہے، چاہے ضد کے ذریعے سے رفع کیا جائے، دور کر دیا جائے، یا مثل کے ذریعے سے، مگر ازالہ مرض کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے رفع سبب کے نزدیک ضروری ہے، رفع سبب کے نزدیک جو ہے ضروری ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرض عصیاں کا سبب، گناہوں کا سبب نسیان ہے، تو اس کا علاج یہ ہوا کہ نسیان کو اٹھا دو، اور رفع نسیان مستلزم ہے، ضروری ہے، وجود ذکر کو لازم کرتا ہے۔ نسیان اٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ذکر کا پایا جانا لازم ہے، تو حاصل پھر وہی ہوا کہ معصیت کا علاج خدا کو یاد رکھنا ہے۔ اب سنو کہ نسیان کو اٹھانے اور خدا کو یاد رکھنے کی آسان تدبیر یہ ہے کہ گناہ تو خیر بہت ہوتے ہی ہیں، اور سب کا دفعتاً چھوٹ جانا، اچانک چھوٹ جانا ہر شخص سے آسان بھی نہیں، مگر مرض عصیاں کے بیماروں اتنا تو کیا کرو کہ ایک وقت تنہائی کا مقرر کر لو اور اس میں خدا کی یاد کرو، مگر یاد ایسی ہو کہ زبان اور دل دونوں اس میں شریک ہو، اور صرف زبانی یاد جلدی مؤثر نہیں ہوتی، یاد خدا وہی جلدی رنگ لاتی ہے جو دل و زبان دونوں سے ہو۔ تو صاحب میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ دن بھر کوئی گناہ نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتے ہیں تو خدا کے لیے اتنا تو کرو کہ ایک وقت گھنٹہ آدھا گھنٹہ یاد خدا کے واسطے، خدا کی یاد کے لیے مقرر کر لو، لیکن جب اللہ کا نام لینے بیٹھو تو قصداً دل میں کچھ نہ لاؤ، اپنے طرف سے دل میں کوئی خیال نہ لاؤ، جو خود آ جائے اسے آنے دو، وہ تم کو کچھ مضر نہیں، یعنی کچھ نقصان نہیں دے گا، جو خیال خود بخود آئے وہ نقصان نہیں دیں گے۔ مرض عصیاں کے بیماروں کم سے کم 1 گھنٹہ تو ایسا نکال لو جس میں اس طرح خدا کی یاد کیا کرو کہ جب تم اس طرح روزانہ 1 گھنٹہ پورا کر دیا کرو، اس کے بعد چاہے جس حال میں بھی تمہاری گزرے، میں دکھا دوں گا کہ چند روز کے بعد، یعنی میں دکھاؤں گا کہ کچھ دنوں کے بعد عین گناہ کے وقت شرم آئے گی،
اور گناہ کرتے ہوئے اندر سے کوئی چیز تم کو روکے گی۔ اگر تم نے اس وقت شرم و حیا سے کام لیا اور فائدہ اٹھایا تو مدعا حاصل ہو گیا، تمہارا مقصد تم کو مل گیا۔ اور اگر نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کر گناہ کر بھی لیا تو فوراً دل کے نور میں کمی معلوم ہوگی، جس سے گھبرا کر معاً یعنی اسی وقت جو ہے توبہ کی طرف جھکو گے، اور اگلے دن اس حرکت کے بعد خدا کا نام لیتے ہوئے نہایت شرم آئے گی اور سخت صدمہ ہوگا، اور کیا کہوں کیا کیا پیش آئے گا۔ آپ ورد کو پورا کرنا چاہیں گے اور گناہ کا خیال آپ کی زبان پکڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کی پابندی کے ساتھ اول تو آپ سے گناہ ہی صادر نہیں ہو سکتے، یعنی گناہ ہوں گے ہی نہیں، اور اگر ہوئے بھی تو اس حالت سے ہوں گے کہ بعد میں دل پر آرے چلیں گے، یعنی ایک دھاردار چیز چلے گی، جس سے انشاءاللہ تعالی یہ اثر ہوگا کہ ایک ایک کر کے سب گناہ چھوٹ جائیں گے، اور جس وقت کوئی لغزش ہوگی فوراً دل پر نشتر سا لگے گا، کوئی چیز چبھ رہی ہے، اور توبہ کی توفیق ہوگی، اور بدون توبہ کے بغیر توبہ کے چین ہی نہ آئے گا۔ لیجئے یہ اتنا سہل اتنا آسان نسخہ ہے، جس سے زیادہ سہل اور آسان کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی سے یہ تدبیر نہ ہو سکے تو انا للہ و انا الیہ راجعون بس اس کے لیے ہی کہا جائے گا۔ اس کے الطاف تو عام شہیدی، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضدی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اس نسخے کا ایک اور جز حضرت بیان کر رہے ہیں کہ روزانہ سوچا کرو، کم از کم سوتے وقت ہی صحیح، کہ آج ہم نے کیا کیا، شرارتیں کی ہیں، اس کے بعد سوچو کہ ان پر کیا سزا ہونے والی ہے، اس کے بعد سوچو کہ ہم نے اس سزا سے بچنے کے لیے کیا تدبیر کی ہے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو توبہ کرو اور خوب رو۔ اسی طرح روزانہ کیا کیجیے، اور پھر ایک چلے کے بعد دیکھیے، یعنی تقریباً 40 دن کے بعد دیکھیے کہ کتنی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ایسا روزانہ کیا کرے، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کیجیے کہ آپ کو گناہوں کی مفصل تفصیل سے فہرست معلوم ہو جائے، جس سے آپ کو گناہ چھوڑنے میں مدد ملے۔ ایک اور جز، ہر کام کے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یا کوئی بات جو کہہ رہا ہوں، یہ آخرت میں ضرر دینے والی ہے یا فائدہ، نقصان دے گی یا فائدہ دینے والی ہے، اس سے نجات ہوگی یا نہ ہوگی۔ ہر وقت اس مراقبے کا خیال رکھیے، چلتے پھرتے بھی اس کو سوچتے رہیے، کھاتے پیتے بھی اور باتیں کرتے ہوئے بھی، اور رنج اور غصے میں بھی کوئی کام آپ کا اس مراقبے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے خواہشات دبے رہیں گے، گناہ صادر نہیں ہوں گے، یعنی آپ سے گناہ نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی غصے اور خواہشات غالب ہونے کی وجہ سے گناہ ہوئے بھی تو اس وقت آپ بیدار گناہ گار ہوں گے، غافل گنہگار نہ ہوں گے۔ یہ بھی ایک بڑی دولت ہے کہ انسان گناہ کے وقت یہ سمجھا ہوا رہے کہ میں نے یہ کام گناہ کا کیا ہے۔ اس سے دل پر ایک چرکا سا لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گرم پانی میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ملا دو، گو اس سے وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے گا، مگر وہ ویسا گرم بھی نہ رہے گا۔ تو اس مراقبے کے ساتھ گناہ کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ مثلا اس مراقبے کے وقت اگر آپ غیبت بھی کریں گے تو دل کو مزہ نہیں آئے گا، زبان سے غیبت کریں گے اور دل میں جوتے پڑتے ہوں گے کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ جب اس مراقبے کی مشق ہوگی تو اس کے بعد توبہ اور استغفار کو دل چاہے گا، پھر آپ دنیا سے جائیں گے نورانی اور روشن ہو کر۔ چند روز میں کامیابی نہ ہو تو گھبراؤ نہیں، نا امید نہ ہو، ایک دن کا کام نہیں، ساری عمر کا کام ہے، لگے رہو، کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے، یہ غم ختم ہوگا، دل مسرور یعنی خوش ہوگا۔ ایک اور جز، تائب اور نادم گنہگاروں کے، توبہ کرنے والے اور شرمندہ ہونے والے گنہگاروں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ خوف الہی سے لرزا رہتے ہیں۔ ان کی صحبت میں رہا کرو، ان کی صحبت ایک نہ ایک دن تائب بنا کر رہے گی۔ ایک اور جز، گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کرو، اور توبہ بھی اس قاعدے سے کرو جو حدیث میں آیا ہے کہ اول یعنی سب سے پہلے 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد توبہ کرے۔ اس طرح توبہ کرنے سے نفس جو ہے گناہوں سے گھبرایا جائے گا،
کیونکہ نماز جو ہے نفس کو بہت شاق اور گرا ہے، یعنی دشوار گزرتی ہے۔ تو جب ہر گناہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا اس پر اپنے ذمہ لازم کر لو گے تو نفس جو ہے گناہوں سے گھبرا جائے گا کہ کہاں کی علت سر لگی، کہاں کی یعنی یہ وجہ لگ گئی، بلکہ شیطان بھی گناہ کرانا چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میں اس سے 10 گناہ کراؤں گا تو یہ 20 رکعتیں پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ شیطان بھی جو ہے یہ کہے گا کہ میں اس سے 10 گناہ کراؤں گا تو یہ 20 رکعتیں پڑھے گا، گناہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، اور یہ 20 رکعتیں اس کے پاس نفع میں رہے گی، فائدے میں رہے گی، اس لیے وہ گناہ کرانا ہی چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ نقصان کے لیے گناہ کراتا تھا۔ جب گناہ میں بھی نفع ہونے لگا تو وہ ایسا بے وقوف نہیں کہ آپ کا نفع کرائے، آپ کا فائدہ کرائے، وہ گناہوں کا خطرہ ڈالنا ہی، خیال ڈالنا ہی چھوڑ دے گا تاکہ تم اتنی رکعتیں نہ پڑھ سکو۔ مرض عصیاں کے لیے دستوں کی دوا، گناہوں کے مرض کے لیے ایک بہترین دوا بتا رہے ہیں، اخیر درجے میں ایک علاج بتلاتا ہوں جس میں شان بھی نہ جائے گی اور آمدنی بھی نہ گھٹے گی۔ وہ یہ ہے کہ بھائی جو کچھ کما رہے ہو کماؤ، جو کچھ کما رہے ہو کماؤ، جس حالت میں ہو اسی میں رہو۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ میں سچی توبہ کو چندے ملتوی کرتا ہوں تاکہ اگر کامل اصلاح نہ ہو اور نہ صحیح تو گو درگو تو نہ رہے، کچھ تو تغیر کرو۔ کچھ تو تبدیلی پیدا کرو، اگر دوا نہیں پیتے پرہیز ہی کر لو، اگر پرہیز بھی نہیں ہوتا تو دستوں کی دوا ہی کھا لیا کرو۔ کیا کرے بھائی، اگر مریض ہو کم ہمت، بیمار ہی کم ہمت ہے تو اس کی اتنی تو رعایت خیر طبیب مشفق کر سکتا ہے، اچھا مہربانی کرنے والا ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ دوا کے استعمال کو کچھ دن کے لیے ملتوی کر دے، روک دے، اور فی الحال کوئی ایسی تدبیر بتا دے جس سے مرض نہ بڑھے، بیماری نہ بڑھے، تو گو اس سے صحت نہ ہوگی، یعنی تندرستی تو نہ ہوگی مگر مرض بھی نہ بڑھے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت صحت بھی ہو جائے گی۔ تو لیجیے ایک ایسا دستاور نمک بتا دیتا ہوں جس میں آپ کی دنیا کا کچھ بھی حرج نہیں، کچھ بھی نقصان نہیں۔ وہ نمک یہ ہے کہ دن بھر جو کام کرتے ہو کرتے رہو، لیکن سوتے وقت یہ کرو کہ مسجد میں نہیں صحیح، مسجد میں نہیں نہ صحیح، بلکہ لیٹنے کی جگہ جہاں خلوت ہو، بلکہ چراغ بھی گل کر دو، بجھا دو، تاکہ کوئی دیکھے نہیں اور کرکری نہ ہو، یعنی کوئی الجھن وغیرہ نہ ہو، تنہائی ہو، کوئی شور و غل نہ ہو۔ 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگو کہ اے اللہ، میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں، میں فرمانبرداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی، آپ کے ہی اختیار میں ہے، میری اصلاح کیجیے۔ اے اللہ، میں سخت نالائق ہوں، سخت خبیث ہوں، سخت گنہگار ہوں، میں تو عاجز ہو رہا ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ میرا قلب ضعیف ہے، کمزور ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، قوت نہیں، آپ ہی قوت دیجیے۔ میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ، جو گناہ میں نے اب تک کیے ہوئے ہوں انہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا لیکن پھر معاف کرا لوں گا۔ غرض خوب برا بھلا اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سامنے کہا کرو، صرف 10 منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو۔ لو بھائی، دوا بھی مت پیو، بد پرہیزی بھی مت چھوڑو،
صرف اس تھوڑے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کر لیا کرو۔ حضرت آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن بعد غیب سے ایسا سامان ہوگا کہ ہمت قوی ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، توبہ کے لیے دشواریاں بھی پیش نہ آئے گی۔ حضرت اور کچھ نہیں تو اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ اگر روز روز کی معافی چاہتے رہے تو گناہوں کا بوجھ تو کچھ ہلکا ہوتا رہے گا، پھر جتنا رہ جائے گا وہ شاید مرتے وقت توبہ سے جاتا رہے گا۔ بدرقہ، اس نسخے کا بدرقہ اس طرح دل کو سمجھانا ہے کہ اے میرے غافل دل، طبعی طور پر آخرت کی سعادت، نیک بختی تیرا مطلوب ہے، تیرا مقصد ہے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ تیرے مطلوب اور مقصود سے دور رہنے والے گناہ ہیں؟ تو پھر تو کیوں گناہ کر رہا ہے؟ تو پھر کیوں گناہ کر رہا ہے؟ کب تک گناہوں پر اصرار کرے گا، ڈٹا رہے گا؟ شاید تیری تقدیر میں وہ آخرت کی پرلطف زندگی نہیں، جب ہی تو گناہوں پر اڑا ہوا ہے، تجھے تیری غفلت گناہوں سے بے پرواہ بنائی ہوئی ہے، تجھے تیری غفلت گناہوں سے بے پرواہ بنائی ہوئی ہے۔ مگر یاد رکھ، یہی گناہ تیرے ابد الآباد کی ہلاکت کا سبب ہونے والے ہیں، ہمیشہ کی ہلاکت کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ خدا کے لیے سنبھل جا، تجھے دنیا کی زندگی اور نفس اور شیطان دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، کب تک تو ان کے دھوکے میں رہے گا؟ ایک عارف نے فرمایا کہ جب کسی پر ملک الموت ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اس کو معلوم کراتے ہیں کہ تیری یہ عمر کا آخری وقت ہے، ایک لحظہ، ایک لمحہ اب آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو اس وقت مرنے والے کو اس قدر حسرت ہوتی ہے، اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر تمام دنیا اس کے پاس ہو تو دے دوں اور 1 ساعت کی مہلت لے لوں، 1 ساعت کی مہلت لے لوں اور اس ساعت میں گناہوں سے معافی چاہوں اور کچھ تو عمر بھر کے غفلت کا تدارک کروں، یعنی اس کی تلافی کروں۔ ہائے افسوس، یہ آرزو دل میں رہ جاتی ہے اور اس کا موقع نہیں دیا جاتا۔ میرے پیارے دل، کیا تو اس طرح کی حسرت ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ دیکھ ابھی وقت ہے، اب تو دل پر گناہوں کا زنگ چڑھ رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ زنگ دل کو کھا جائے گا، مہر ہو جائے گی یا موت آ جائے گی، مہر ہو جائے گی یا موت آ جائے گی، پھر کچھ نہ ہو سکے گا۔ اس کے پہلے کچھ تو تدارک کرے۔ کاش تجھے یاد ہوتا جب تو دنیا میں آ رہا تھا، پاک اور منزہ دل تیرے پاس امانت رکھا جا رہا تھا اور حکم ہو رہا تھا کہ میرے بندے لے، یہ دل ہماری امانت ہے، ہماری امانت ہم کو ویسی ہی پاک اور ستھری دینا جیسے تو لے رہا ہے۔ ہائے اس وقت کیسا ہوگا جب تو دنیا سے جا رہا ہوگا، امانت میں خیانت کر چکا ہے، دل کو نجس اور ناپاک بنا دیا ہے اور حکم ہو رہا ہوگا میرے بندے ہماری امانت لا۔ دیکھیں ہماری امانت کو تو کس طرح رکھا ہے، ہائے تو اس کا کیا جواب دے گا؟ کچھ تو فکر کر۔ مرض عصیاں کے بیماروں، کیا کہیں بادشاہ کو دیکھے ہو کہ وہ نجس یعنی ناپاک اور میلے کپڑے کے نذرانے کو قبول کیا ہے؟ پھر خدا تعالیٰ تمہارے نجس اور میلے دل کو کیسے قبول کرے گا؟ کچھ تو سوچو۔ جب اس طرح دل کو سمجھاؤ گے تو اس وقت دل میں ندامت کی آگ بھڑکے گی، دل دکھے گا جیسے کوئی اندھیرے میں ہو اور یکایک آفتاب نکل جائے، سورج نکل جائے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں اور اس کے مطلوب میں کوئی شے حائل ہے، کوئی چیز رکاوٹ ہے، تو وہ اس شے کے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیز کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اس ندامت کے آگ کی روشنی میں گناہوں کے بیمار کو دکھتا ہے کہ اس میں اور اس کے مطلوب اور مقصود سعادت آخرت میں گناہ جو ہے وہ سد سکندر بنے ہوئے ہیں، کاڑ بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان گناہوں کے مٹانے کے لیے توبہ کرتا اور آئندہ پھر گناہوں میں مبتلا نہ ہونے کا عزم کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں تک یہ کچھ گناہوں کے دور کرنے کی جو دوائیں وغیرہ تھی اور اس کے اسباب اور علاج وغیرہ حضرت نے بتلائیں۔
آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔